ہیں ولن ترضى عنك اليهود. اور اس زمانے میں دو لوگ تھے اہل کتاب جو کہتے تھے کہ بھئی ہمیں کتاب دی گئی ہے، ہم حق پر ہیں. یہودی کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، نصارہ کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں. حالانکہ دونوں جھوٹے تھے. دونوں جھوٹے تھے اس لیے کہ دونوں اپنی کتاب کے ساتھ ساتھ قرآن کو نہیں مانتے تھے، اپنے نبی کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے. اب اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی نہیں ہوں گے نہ یہود نہ نصارہ. حالانکہ اللہ کی طرف سے نکلی ہوئی کتاب ان کے پاس ہے، تورات ہے، انجیل ہے. دونوں کتابوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی نشانی ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوں گے، آپ کے ساتھ لوگ کیا سلوک کریں گے، مکے سے مدینے کو ہجرت کریں گے، جہاں ہجرت کریں گے وہ کھجور کی زمین ہوگی. ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن ایسے جھٹلانے والے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے سے کہا گیا کہ یہ ہمیشہ کے دشمن ہیں. یہ یہود اور نصارہ ہمیشہ کے دشمن ہیں. اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ سے وہ راضی نہیں ہوں گے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، آپ سے یہودی، وَلَا النَّصَارَىٰ، نہ نصارہ، دونوں راضی نہیں ہوں گے. کب تک؟ جب تک حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کر لو. ہاں اگر تم ان کے دین کی پیروی کر لو گے نا، اگر تم یہودی ہو گئے تو یہودی خوش ہو جائیں گے نعوذ باللہ. اگر تم نصارہ ہو گئے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ نصارہ خوش ہو جائیں گے کہ یہ صحیح نبی ہیں، تب آپ سے راضی ہو جائیں گے. اس سے پہلے تک آپ سے کسی بھی صورت میں راضی ہونے والے نہیں ہیں. ہاں اگر ان کی خواہش کو سن کر کہ یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم ان کے راستے پر چلے جائیں. اگر آپ ان کی خواہش کی پیروی کر لیا آپ نے، ولا ان اتبعت، اگر آپ نے پیروی کیا، اتباع کر لیا، اہواءہم، یہود و نصارہ کے خواہشات کی پیروی آپ نے کر لیا. کب؟ بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، علم دین آ چکا ہے، اللہ کے طرف سے علم آ چکا ہے. حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کون سا طریقہ کیا ہے، کون سا طریقہ سچا ہے. اس کے آنے کے بعد بھی نعوذ باللہ اگر تم ان کے خواہش کی اتباع کر لیے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے اللہ سے بڑھ کر کوئی مددگار اور کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی دوست. ما لک من اللہ کی طرف سے کوئی آپ کے لیے مددگار اور کوئی آپ کا دوست، مددگار اور ساتھ دینے والا نہیں ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ نبی بھی اگر ان کی باتوں میں آ کر راستہ بدل گئے تب نبی کا بھی ساتھ اللہ کو، تب نبی کو بھی اللہ کا ساتھ نہیں ملے گا. آج ہماری زندگی دیکھ لیں، آج مسلمان سارے اسی طریقے پر ہیں. ان کا بال، ان کے لباس، ان کے شادی بیاہ، ان کی طرز زندگی. ہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا وَزَعْمَتُمْ نَصَارَىٰ، تمہارے کپڑے، تمہاری زندگی، تمہارا اوڑھنا بچھونا تو دیکھنے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نعوذ باللہ کس چیز ہو. تمدن میں تم ہنود، تمہارا کلچر دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ تم نعوذ باللہ تم ہندو جیسے لگتے ہو. تمہارا کلچر، تمہارے خیالات جا کر دیکھ لیں. آج بھی ہندوؤں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، ان کے ساتھ کاروبار بزنس رکھنے کی وجہ سے جن کا ایمان مضبوط نہیں ہے، آج ان جیسے لوگ ہیں. اچھے ٹائم کا انتظار کرتے ہیں، ہاں اچھے دن کا انتظار کرتے ہیں، اچھے ٹائم کا انتظار کرتے ہیں. جیسے بعض مہینے میں وہ گوشت نہیں کھائیں گے تو یہ بھی نہیں کھائیں گے، شادیاں نہیں کریں گے تو یہ بھی نہیں کریں گے. ہندوؤں جیسے خیالات آج مسلمانوں کے اندر عام ہوتے جا رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. ہاں گھر بنتے ہیں اور اس گھر کی تعمیر کے لیے گھر کے سامنے بلی کا بکرا چڑھائیں گے. کتنی چیزیں غیروں کے آ گئے. تو لہذا آگے فرمایا یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہودی بھی دیکھ کر شرما جائیں گے کہ یہ وہ مسلمان ہیں. اللہ سے دعا کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنا بھی چاہیے اور ایک دوسرے کو ایمان کی
دین کی تلقین کرتے رہنا چاہیے کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، ایک دوسرے کو دعوت دینا چاہیے، سمجھانا چاہیے، تاکہ ہم آپس میں ایمانی بھائی ہیں تو ایک دوسرے کی فکر کریں گے، تب جا کر آپس میں دین کے معاملے میں ہم مددگار بن سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تقریباً 120 آیتیں یہاں تک بیان کی جا چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کہی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع